بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ وقت عصر ہو چکا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو شہزادی پر نظر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس مصیبت سے بے خبر دریا کے کنارے پانی میں پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق میں پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو اپنے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی شیر کو دے مارے، جن کی وہ تاب نہ لا سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جانتے ہوئے مشکل نہ ہوئی کہ یہ بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں آپ کو کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کے لشکر اسلامیہ کے سب سے اعلیٰ سربراہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، جن کا نام سنتے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصر جواب دیا، اپنی شناخت ظاہر نہ کی اور کہا، میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی آئیں۔ اس تمام واقعہ کے ہوتے ہوئے کافی اندھیرا ہو چکا تھا، تو سلطان نے کہا، اگر راستہ نہ ملا تو اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظر میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا لباس مختلف جگہوں سے پھٹ چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بھی خراب ہونے لگا ہے، اندھیرے میں گھنے جنگل میں سفر کرنا دشوار ہے، اس لیے صبح کو نکلیں گے تو آپ کو میں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات نہ گزار سکے گی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کو دے دی اور مینی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہیں، یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں لیٹ گئی۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ آگ کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظری میں تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں یہ غزنی کے لشکر سے تو نہیں ہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اب تک ان کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنے ہی سفاک اور ظالم ہوتے مجھے ریچھ سے نہ بچاتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل ایک بار پھر اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔
یہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے، جہاں سے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ مکھیا اپنے ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اے اجنبی، ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی ہے۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تم ساری رات خنجر سے اپنے زخم کو کریدتے رہے اور میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہمارے محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان کی حفاظت کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، میں اپنا زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے سوال کیا، کیا آپ کو یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں تک دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان کہنے لگا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اس لیے میری نظر تمہارے جسم کی بجائے اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل بھی جاتا، لیکن میں اپنی روح کی ناپاکی لے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کیا جواب دیتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی نے اس سپاہی کی بات سنی اور اس کا اپنے مذہب سے لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اپنانے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا اور ترکش کندھے پر ڈالا، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنی سلطنت کا سپہ سالار اعظم اور بادشاہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔